جیسے کہ ہم نے شروع میں ہی کہہ دیا تھا موسم انتہائی خوشگوار ہے, ہمارے موڈ بھی جی بہت خوشگوار ہیں, لیکن خبر اچھی نہیں ہے. خبر یہ ہے کہ کراچی میں جی دماغ کھا جانے والے وائرس نگلیریا نے ایک ہفتے کے دوران 3 افراد کی جان لے لی ہے, جن میں خاتون اور 2 مرد شامل ہیں. یہ جی پیراسائٹ ہے اور یہ کلورین کی کمی کے باعث نشو و نما پاتا ہے پانی کے اندر, ناک کے ذریعے داخل ہو کر انسان کے دماغ کو کھانا شروع کرتا ہے. اور عام طور پر یہ جو پیراسائٹ ہے یہ تالاب, سوئمنگ پول یا گھر میں پانی کی ٹینکیوں میں ملتا ہے. اچھا جی, واحد طریقہ یہ ہے کہ احتیاط کیا جائے, اور ہر سال نگلیریا کے کیسز سامنے آتے جاتے ہیں, اور ایک دفعہ یہ آپ اس سے افیکٹڈ ہو جائیں تو پھر آپ کا زندہ رہنا مشکل ہوتا ہے, علاج اس کا کوئی نہیں ہے. تو یہ ہے کیا, کس طرح سے بچا جا سکتا ہے, اور یہ پیراسائٹ جو ہے وہ کس حد تک خطرناک ہوتا ہے, ڈیمیجنگ ہوتا ہے, کس طرح سے یہ کام کرتا ہے, اس پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر فیصل محمود صاحب, اور یہ سیکشن آف انفیکشیس ڈیزیز سے ان کا تعلق ہے. بہت شکریہ سر, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ نگلیریا جو ہے وہ بیسکلی ہاؤ ڈز اٹ ورک, اور یہ اس کا اثر جو ہے وہ ہمارا دماغ پہ ہی کیوں ہوتا ہے بیسکلی؟ تو السلام علیکم بتانے کا شکریہ. تو آپ نے بالکل صحیح ایکچولی بتایا کہ یہ ہمارے ناک کے ذریعے جاتا ہے, پانی میں موجود ہوتا ہے, ناک کے ذریعے جاتا ہے. ناک اور دماغ کے درمیان چھوٹی سی ایک ہڈی ہوتی ہے, اس کے تھرو یہ جا کے پھر یہ دماغ میں انفیکشن کرتا ہے, اور بالکل ایک طرح سے دماغ کو کھا جاتا ہے, ایک طرح سے اس کو پگھلا دیتا ہے جب یہ انفیکشن ہوتا ہے. تو یہ بتائیے گا, اگر اس کی فوری تشخیص ہو جائے تو کیا بچا جا سکتا ہے, یا اگر یہ ایک بار داخل ہو جائے ناک کے تھرو آپ کے دماغ تک پہنچنے کی کوشش کرے تو پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا؟ تو یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا, بیکاز پروبیبلی اگر اس کی بہت جلدی تشخیص کر دی جائے تو پھر اس سے بچا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں اس سے لوگ بچے نہیں, بلکہ ہمارے پاس بھی ایک شخص جو ہے وہ بچ گئے تھے. چکر یہ ہے کہ اس کی جلدی تشخیص کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, یہ بیماری بہت تیزی سے یہ پھیلتی ہے. تو وہ کس اسٹیج پر آئے تھے ڈاکٹر صاحب, اور کب انہیں پتہ چل گیا تھا کہ اب نگلیریا کا شکار ہو گئے, انہیں فوری طور پہ ڈاکٹر کو دیکھنا چاہیے؟ دیکھیں, نگلیریا کے علامات کے اندر شدید سر میں درد, بخار اور بے ہوشی, یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اگر آپ کو بہت ہی شدید سر میں درد اور بخار ہو رہا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ ڈاکٹر سے رجوع کریں, خاص طور پہ اگر آپ کو روشنی بری لگ رہی ہے اس کے ساتھ. اچھا, لیکن وہ تو لوگ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جی مائیگرین ہو رہا ہے, کچھ ہو رہا ہے. ایک تو یہ بھی چلیں مجھے بتا دیجیے گا, دوسرا یہ ہے کہ کتنی ونڈو کتنی ہوتی ہے. سپوز یہ کہ آپ وائرس نگلیریا کے پیراسائٹ سے آپ کا واسطہ پڑا, اس کے بعد کتنی دیر میں علامات آ جاتی ہیں, اور وہ علامات ابتدائی آنے کی کتنی دیر تک اگر آپ ہاسپٹل پہنچ جائیں اور خوش قسمتی سے اگر ڈاکٹرز اس چیز کا فوراً باقی چیزوں کو ڈائگنوز کر لیں تو بچا جا سکتا ہے اس سے. یہ تھوڑا ٹائم یہ آپ کے مشکل سوالات ہیں, بیکاز یہ بیماری جیسے آپ کو شاید پتہ ہے کہ دنیا بھر میں کافی ریئر بیماری ہے, تو اس کے اوپر اتنی تحقیق نہیں ہے. البتہ آپ یہ 2 سوال ہیں, تو مائیگرین اور اس میں کیسے فرق کریں. تو عموماً جن لوگوں کو مائیگرین ہوتا ہے, جو ایک قسم کا سر میں درد ہوتا ہے, ان کو پتہ ہوتا ہے کہ مائیگرین ہے, ان کے ٹپیکل علامات ہوتے ہیں. مگر اگر علامات سے ہٹ کے ہوں تو پھر آبویسلی ڈاکٹر سے رجوع کریں. جہاں تک کتنی دیر سے ڈائگنوز کر کے آپ ٹریٹمنٹ شروع کریں, تو آئیڈیلی ہم کہتے ہیں ودن 48 آورز اگر آپ کر لیں تو پھر بچنے کے چانسز نسبتاً بہتر ہوتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بھی بتا دیں, اب جیسے پانی کی کوالٹی پہ بھی سوال اٹھتے ہیں. ظاہر ہے جس طرح کا اگر ہم ایک ایگزامپل کے طور پہ لیں, کراچی میں تو پانی ہارڈلی آپ کو صاف کہیں پانی اویلیبل ہوگا, بورنگ کا پانی زیادہ تر لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس طرح کے پانی میں پایا جاتا ہے؟ اب لوگ تو خوف کا شکار ہو جائیں گے, کیا کریں؟ مساجد میں جب وضو کر رہے ہوتے ہیں تو ناک میں بھی آپ کو پانی, ظاہر ہے ایک وضو کا حصہ ہے, تو کیسے بچا جائے, کیسے معلوم ہو؟ تو پانی کا دیکھیں چکر کراچی میں سب سے بڑا یہ ہے کہ پانی کراچی کے جو ہے وہ جو ہمارے جو لیکس ہیں, کرلی لیک اور کنجر, اس وہاں سے پانی آتا ہے. آئیڈیلی اس کو کلورینیٹ ہونا چاہیے, اس کی صفائی ہونی چاہیے, جو کہ صفائی ہوتی نہیں ہے جو ہمارے ڈسٹریبیوشن پلانٹ ہے, اور پھر وہی پانی پھر ہمارے ٹینکی میں جاتا ہے. اور چونکہ یہ جراثیم جو ہے اس کو گرمی بہت پسند ہے, جیسے ہی کراچی میں گرمی شروع ہوتی ہے تو ہمارے پاس اس کیسز آنا شروع ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں کہ پینے سے نہیں لگتا, یہ صرف ناک کے ذریعے لگتا ہے. تو یہ ناک میں آپ کے پاس پانی جو ہے وہ نہاتے ہوئے جائے گا, وضو کرتے ہوئے جا سکتا ہے. پانی ابالنے سے یہ ختم ہو جاتا ہے. تو یا کلورین سے, فلٹر سے بھی فرق, فلٹر سے نہیں مگر کلورین سے. اور کلورین جو ہوتا ہے وہ آپ کے یہ جو
کیا کہتے ہیں بلیچ ہوتا ہے وہ وہی چیز ہوتی ہے. تو جو ہلکا سا جو بلیچ جو کپڑے دھونے والا ہے وہ بھی اس سے یہ مر جاتا ہے. اچھا ہمیں ظاہر ہے لوگوں کو یہ اویئرنیس دینا بہت ضروری ہے کہ پینے سے یہ پیراسائٹ آپ کے جسم میں داخل نہیں ہوتا, ناک سے ہوتا ہے, لیکن ناک میں بھی وہ پانی اگر اوپر جائے جو کہ نہیں جانا چاہیے, اکثر لوگ بہت اوپر پانی چڑھا لیتے ہیں, آئی ہوپ کہ میں صحیح ٹرم یوز کر لوں, تو ناک میں بھی ایک حد تک اگر آپ پانی جا رہا ہے تب بھی یو آر سیف. لیکن ہاؤ وڈ یو ڈیٹرمن تو ہاں سو دیکھیں نہاتے ہوئے آپ خیال رکھیں کہ ناک میں پانی نہ جائے, بہت تو سمپل ہے, یعنی کہ منہ اوپر کر کے اوپر سے پانی نہ ڈالیں تاکہ ناک میں نہ جائے. اگر وضو کرتے ہوئے آپ کو ناک میں پانی ڈالنا ہی ہے اور اندر ڈالنا ہے تو پھر آپ الگ سے تھوڑا سا ابلا ہوا پانی اپنے رکھ سکتے ہیں. جی بالکل, اور اس سے اپنے ناک صاف کر لیں تو اس سے آپ کے معاملے یہ حل ہو جائیں گے. اچھا ایک اس سے ہٹ کے ذرا نگلیریا کے حوالے سے تو ہم نے بات کر لی. اچھا ایک چیز آپ نے شروع میں بڑی انٹرسٹنگ کی تھی کہ یہ بڑی ریئر ڈیزیز ہے تو اس پہ اتنی ریسرچ نہیں, حالانکہ اس پہ زیادہ ریسرچ ہونی چاہیے تاکہ اس کا کوئی کیور مل سکے. اچھا اس سے ہٹ کے اب ظاہر ہے کہ اب ہم کچھ ہی دنوں میں جانور وغیرہ آنا شروع ہو گئے ہیں, یہاں پر بقرعید آلموسٹ سر پہ ہے. ایسے میں جانوروں سے بھی ریلیٹڈ کچھ بیماریاں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں جن کا انسان بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے. ایسے میں کانگو وائرس کے حوالے سے سنتے ہیں, باقی اور کئی بیماریوں کے حوالے سے ہم سنتے ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان متاثر ہو سکتے ہیں, اس سے کیسے بچا جائے, کیا احتیاط کر سکتے ہیں ہم لوگ؟ تو جہاں تک جانوروں کا تعلق ہے تو بالکل آپ نے بالکل صحیح بولا کہ کانگو آتا ہے, اور کانگو کیسز اب تھوڑا تھوڑا آنا شروع ہو رہے ہیں جو کہ تھوڑے سے بڑھ جائیں گے. کانگو کے سے بچنے کے لیے سمپل تدابیر ہیں. جب آپ جانور خریدنے جائیں تو اس وقت ایسے کپڑے پہنیں جس سے آپ کے اسکن کم سے کم ایکسپوز ہو, اور گھر آ کے ایک دفعہ جائزہ لے لیں کہ کوئی کیڑا جو ہے وہ آپ کے اوپر چڑھا ہوا تو نہیں ہے. اور گھر کے اندر جو ہے جب آپ جانور رکھیں تو جانور کو ایک دفعہ معائنہ تو کر لیں, مگر اوبیسلی جب بھی جانور کے پاس جائیں تو اگین چیک کر لیں. اینڈ قربانی کے ٹائم پہ ویری سمپلی جب آپ قربانی کریں, جب خون اوپر آتا ہے تو وہ ناک اور منہ میں نہ آئے, اور اگر ہاتھ پہ خون لگا ہوا ہے تو وہ بھی آپ ناک یا منہ میں نہ ڈالیں. اور جو کھال ہوتی ہے اس کو جب اتار دیں تو اس کو تھوڑا دور رکھ لیں کیونکہ اس کے کیڑے کھال سے نکل کے کاٹتے ہیں. آئی تھنک بیسٹ یہ ہے کہ جی ڈاکٹر صاحب کہیے. نہیں سوری, اور دوسری تیسری بیماریاں ہیں اوبیسلی جو بھی گوشت کھائیں اس کو اچھی طرح پکا لیں تو اس سے دوسرے جراثیم بھی ختم ہو جاتے ہیں. ٹھیک, آئی تھنک آپ منڈی جائیں تو ماسک کا استعمال کر لیں, اٹس دی بیسٹ آپشن. کیا کہتے ہیں ایسے ہی ہے, اور گھر آ کے جی ہاتھ سینیٹائزر لے کر جائیں, نہیں تو آ کے اچھی طرح سے ہاتھ دھو لیں, نہا دھو لیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر فیصل ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی زبردست انہوں نے ایک تو انہوں نے ہمیں انفارمیشن بھی دی, ساتھ میں انہوں نے ٹپس بھی دیے کہ کیسے آپ اس سے سیف رہ سکتے ہیں. بالکل جی.